میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں راہ مدینہ کے ایک مسافر پر ہونے والے کرم کا واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ راہ مدینہ کے مسافر پر کرم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا۔ سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے اور ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ علاج معالجہ کیا مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے۔ اچانک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور پھر میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ پاک نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشقوں کی فریاد سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ بس سچے دل سے پکارنے والا ہونا چاہیے تو کرم ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو تھا ایک ایسے شخص کا واقعہ جو مدینے کا مسافر بن چکا تھا۔ آئیے اب ایک ایسے شخص پر ہونے والی کرم نوازی کا واقعہ سنتے ہیں جس نے حج پر جانے کی خواہش کی اور اسے ہاتھوں ہاتھ یہ سعادت مل گئی۔ ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذی الحجۃ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے نہایت حسرت سے کہا، اے کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا، ادھر آئیے۔
بوڑھے صاحب قریب آئے. اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے. اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے اسی وقت اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے کھڑا پایا. انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے. جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب اپنے وطن کس طرح پہنچوں گا. اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا. فرمانے لگے جائیے. بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر تھے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ اس پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے پیسوں کی نہیں سچی تڑپ کی ضرورت ہے. اگر آج بھی کسی کے دل میں مدینے جانے کی سچی تڑپ ہو تو حاضری کے انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے اور بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.